نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فضیلت درود شریف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے روز جبکہ اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب امتی. پہلا شخص وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے. دوسرا شخص ومن احیا سنتی اور میری سنت کو زندہ کرنے والا. تیسرا شخص ومن اکثر الصلاۃ علی اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. چلیے آج مل کے ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حیا مبارک با حیا ہستی کون سی ہے؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی شرم و حیا کے شدت بیان کرتے ہوئے کہا ہے اگر آپ رضی اللہ عنہ کسی کمرے میں ہوتے اور اس کا دروازہ بھی بند ہوتا تب بھی نہانے کے لیے کپڑا نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے. درس ہدایت. شرم و حیا عورت کے زیور اور مرد کی زینت ہے. ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام علیہم رضوان شرم و حیا کے پیکر تھے، لیکن آج کے مسلمان کی حالت بالکل بدل گئی ہے. عریانی اور فحشانی عام ہو چکی ہے. حیا کی چادر اتار کر با حیا کی چادر اوڑھی ہے. آج آنکھوں میں بے حیائی، باتوں میں بے حیائی، لباس میں بے حیائی، کردار میں بے حیائی، عمل میں بے حیائی اور گھروں میں بے حیائی، بازاروں میں بے حیائی اور میسیجز میں بے حیائی. میڈیا جتنے بھی سوشل میڈیا اس پہ بے حیائی. کاش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے حیا مسلمانوں میں آ جائے اور دنیا جنت کے نظیر بن جائے.